الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله الکریم درود پاک کے فضائل و برکات پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ ہے جس میں آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے کہ کس طرح درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ پاک کے انعام و اکرامات کی برسات ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کا موضوع ہے سفید پرندہ۔ درۃ الناصحین میں ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا لیکن جس کا کردار اچھا ہرگز نہیں تھا، مگر اسے دروشی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑھتا رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور مسخ ہو کر اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا خوف زدہ ہو جاتا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ابھی اس نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس پرندے نے اپنا پر اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا، پھر فضا مشکبار ہو گئی، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے یہ آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑے ہوئے درود پاک نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ رات خواب میں کسی نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پارہ 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 56، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حوالہ درۃ الناصحین صفحہ نمبر 181۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے دیگر ویورز، بے شک آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا عظیم سے عظیم ترین سعادت ہے کہ اس کے لیے الفاظ میں نہیں ملتے ہیں، کہ یہ ہمیں بہت بڑی فضیلت ملتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہم ہیں تو گناہ گار ہیں، بلا شبہ کہ ہم گناہ میں لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل نہیں ہے، اس کا رحم نہیں ہے، اس کی رحمت نہیں ہے کہ اپنا جو نام مبارک ہے، اسم مبارک ہے، اللہ پاک ہم گناہ گاروں کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے تو ہم گناہ گاروں کے لبوں پر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا، جو عاشق درود ہوتے ہیں، درود پاک سے محبت کرنے والے، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں نا وہ دراصل چن لیے جاتے ہیں، کہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتی رہتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی عظیم سعادت حاصل کیجئے، لہٰذا کوشش کریں آپ کو کوئی بھی پل درود پاک سے خالی نہ جائے۔ ضروری کام کے علاوہ کوشش کریں آپ کی جو زبان ہے فضول گوئی میں نہ پڑے، صرف درود پاک پڑھتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کے روحانی مسائل ہوں، جسمانی ہو، سب انشاءاللہ الکریم عافیت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اللہ کرے ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔